ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا مطالعہ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ کے کردار کا بھی جی اور قرآن کا بھی آپ کا بڑا مطالعہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا جو شخصیت تھی اور ان کا جو قومی اور ذاتی کردار تھا وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور اسوہ رسول سے مطابقت رکھتا تھا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، چونکہ آج ہمارا دن یہ ہے اور میں بڑا پسند کرتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کی زندگی کو میں پڑھتا ہوں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. قائد اعظم بیسیکلی تھے کون؟ ہم شاید سوچتے ہوں گے ایسے، لیکن میں ایک بالکل نیا کہ وہ اقبال کا مرد مومن تھا، اقبال کی سلیکشن تھا. واہ واہ. ہیں جی اقبال، اب جو خود اقبال کو آج اقبال پہ بھی بات کر رہے ہیں، اقبال جو تھے خود وہ ایک میرے نزدیک مفسر قرآن تھے. اللہ کی محبت ان کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا بات تھی، ہیں جی کیا ان کا ایک انداز تھا. انہوں نے جس بندے کو سلیکٹ کیا ہے تو ایم ایچ ایم اے تو ہمہ شمہ تو سلیکٹ نہیں ہوگا. پھر دیکھیں قائد کا ان کا انتخاب ذاتی زندگی میں، اقبال تو تھے ہی تھے، قائد بھی ذاتی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں نیک آدمی، خوب سیرت آدمی، بھلے مانس، پاک صاف آدمی. اور یہ میں ویسے محبت میں نہیں کہہ رہا، ہمارے قائد اعظم ہیں، لیکن میں یہ باتیں محبت میں نہیں کہہ رہا، یہ میں دلیل سے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے ان کا تزکیہ کس لیول پہ تھا کہ قائد نے جب آخری دور میں تھے، بیمار ہو گئے، ڈیتھ بیڈ پہ آپ سمجھیں، کھانا کھانا چھوڑ دیا، پریشان ہو گئے، بہن بھی پریشان ہوئی ہوں گی، جو ملازمین وہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے. تو پوچھا کہ غور کیا کہ کھانا نہیں کھاتے اب کیا کریں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو ان کا کراچی میں یا بمبے میں جو ایک ملازم تھا جو کک تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا بڑے شوق سے کھاتے تھے. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کی تربیت کہاں سے آئی، ان کو یہ کس نے بتایا. تو ڈھونڈا گیا، نہیں ملا، پنجاب میں کہیں رہتا تھا، ایڈ دیے گئے، خرچہ کیا گیا، اس کو ڈھونڈ لیا گیا، منگوایا گیا، ٹکٹ کرا کے بھجوایا گیا، اس نے کھانا پکایا فاطمہ جناح کی. پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ محمد علی جناح، احمد علی جناح بھائی، فاطمہ جناح، نام جس نے رکھے ہوں گے اس کے دل میں کیا ہوگا، کس کا پیار ہوگا. اور لارڈ ماؤنٹ منٹن کا پیار تو نہیں نہ ہوگا، اللہ کے رسول کا پیار تھا. تو کھانا کھایا، کھانا فاطمہ جناح کی نگرانی میں پکایا گیا، کھانا کھایا، ان کو پسند آیا، انہوں نے خوب کھانا کھایا. رات کو جب کھانا پکا تو وہ پھر کھانے لگے تو ان کو ذائقہ آیا، تو انہوں نے کہا یہ کھانا کس نے پکایا ہے. تو بتایا گیا کہ وہ جو آپ کا ملازم تھا فلاں جگہ پہ، جس کو آپ پسند کرتے تھے، جس کے ہاتھ کا کھانا انہوں نے پکایا. تو اب کھانا چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہاں سے بلایا اس کو. تو چلا گیا تھا، بتایا گیا کہ یوں ہے. تو خرچ نہیں آیا ہوگا؟ خرچ آیا ہوگا، کیوں نہیں آیا ہوگا، ایڈ دیا ہوگا، بندے گئے ہوں گے، ٹکٹ کرایا ہوگا، یہاں تک کوئٹہ تک زیارت تک وہ پہنچا ہے. تو کہنے لگے اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ سارے خرچ کے پیسے اس کو دینا. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں یہ ان کو کس نے بتایا؟ یہ تربیت تھی نا. اور اقبال کی خود تربیت قرآن سے. داڑھی نہ ہونا ان کی بھی نہیں تھی، اقبال کی بھی نہیں تھی. ہم تو حضور کے قدموں کی خاک ہیں، ٹھیک ہے جی. داڑھی نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کا جو کردار تھا، جو اندر ان کا دل تھا، وہ اللہ کے رسول کے پیار میں بالکل گندا ہوا تھا. یورپ کی زندگی میں کچھ پوائنٹس ان کے تقاریر کے بھی لکھ کے لایا ہوں، آپ کے گوش گزار کروں گا. یورپ کی زندگی میں آج اگر میں جاؤں شاید بھٹک جاؤں ہے جی. یورپ کی زندگی میں وہ خوبصورت نوجوان گیا، کھاتا پیتا نوجوان گیا، زیرک نوجوان گیا، جس کو اللہ نے دماغ کی فیکلٹی بڑی ٹاپ کی دی ہوئی تھی، انگریزوں کو دبا لیتا تھا وہ، ٹھیک ہے جی. وہ گئے یورپ کی زندگی میں، دل قرآن میں اٹکا رہا. یہ کیا معمولی بات ہے؟ آپ دیکھیں 2 لاء کالجوں میں سے ایک چوز کرنا تھا قائد نے. ایک وہ والا کالج چوز کیا جس پر محمدن یا ایسے کچھ حضور کا نام لکھا تھا بطور لا میکر، لا گیور. آپ نے اس کو سلیکٹ کیا. یہ سلیکشن کیا بتا رہی ہے؟ بعد میں انہوں نے وہاں پہ ڈرامٹک کلب، خوبصورت نوجوان تھے، ڈرامٹک کلب جوائن کیا. والد نے خط لکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب ان کو منع بھی کرنا تھا. منع کیسے کیا کہ میرے قرآن میں یا میرے ایمان میں یا میرے اسلام میں یا میرے مذہب میں والد کی نافرمانی بری بات ہے، تو میرے والد نہیں چاہتے کہ میں یہاں ہوں یہ کام کروں، لہذا خدا حافظ. ہے جی، اپنی بات بھی رکھ لی اور ایک بہت بڑا میسیج بھی دیا. اسی ڈرامہ اس خط آنے جانے سے پہلے درمیان میں بولڈ سین، وہاں تو خیر عام ہی ہے، بولڈ سین جو ہم کہتے ہیں، وہ آفر ہوا.
فرمایا انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کیا ہے، یہ نہیں کر سکتا جی، چھوڑ کے آگے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اقبال کو دیکھیں تو کمال کے تھے وہ، بہن گھر آ گئی روٹ کر 2-4 دفعہ، تو آخری دفعہ ان کو غصہ آ گیا، ابو سے کہا اب نہیں بھیجنی، اپنے والد صاحب سے کہا اب نہیں بھیجنی، ختم۔ تو والد صاحب نے جب دیکھا کہ وہ جو داماد تھے وہ دوبارہ ٹلٹ ہو گئے، ان کا جان دے، ان کا نہیں ہوں نہیں جان دینا ابو، اب ختم۔ ابو نے دیکھا کہ قرآن سے پیار کرتا ہے، ان کا بھی سرانہ قرآن ہی ہوتا تھا، تو ابو نے کہا تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی؟ ان کی کھڑی، ان کا الصلح خیر، میاں بیوی میں تو صلح ہی خیر ہے۔ تو ان کو ایسا لگا جیسے آیت انہوں نے آج پڑھی ہو، حالانکہ انہوں نے کئی بار پڑھی ہوگی، ان کا جانے دیں، چون چرا نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے قرآن کا سیکھنا۔ یہ آپ ہمیں قائد کی باتیں بتائیں آج، قائد ان کے کردار کی بات، کیونکہ دسمبر ہے نا جی، جی اور نہیں، آج کا ٹاپک آپ کا اقبال بھی ہے، بعد میں اقبال پہ بھی کریں گے، لیکن بیچ میں بات آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ 17 سالہ لڑکی کو آپ سے عشق ہو گیا، منع کر دیا کہ نہیں شادی نہیں کر سکتا، میرے مذہب میں 18 سال کی بالغ لڑکی سے، اس کو وہاں رہ کے اپنا دین سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، مسلمان کیا، اور پھر ان کے ساتھ بیٹی کو دیکھیں، بیٹی نے کسی پارسی سے یا ہندو سے کسی شادی کر لی، منہ نہیں لگایا، اور اپنی دولت میں سے ٹکا نہیں دیا اس کو کہ تم میری وارث نہیں ہو۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، پیسہ جو ہے نا جہاں پہ ہو وہ بڑے بڑے کا ایمان جو ہے وہ ہلا دیتا ہے۔ بچہ کو آیا، ہندو لڑکا تھا، اس نے کہا جناح صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کیوں ضروری تھا؟ جی طنز میں سوال کیا۔ قربان جائیں قائد اعظم بڑے زیرک آدمی تھے، تو انہوں نے گلاس پی رہے تھے پانی، تو انہوں نے 2 گھونٹ لے کے گلاس دیا بچے کو کہ پیو، انہوں نے کہا نہیں میں کیوں پیوں، تم مسلمان میں کہا ہندو، ان کے اسی لیے، اور اپنے بچے کو دیا، انہوں نے ثواب سمجھ کے پیا۔ تو کہ یہ فرق ہے، یہ 2 قومی نظریہ ہے۔ تو کسی نے کہا کسی بزرگ کو کہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی بیان، کوئی بات کمال جائے، وہ بابا جی رونے لگے، بابا جی رونے لگے اور آنسوؤں سے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ چن لے اس پر تبصرے نہیں کرتے، اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ہمارے انکل تھے نسیم انور بیگ، جنت نصیب، کبھی کبھی یہ بات بتایا کرتے تھے ہمیں، جب بیٹھتے تھے ہم لوگ، آپ بھی وہاں ہوتے تھے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ اسی طرح کے ایک شخص سے اور پوچھا گیا، آپ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، انگریزی بولتے تھے، تو پوچھا کہ کی کہندے نے؟ انہوں نے کہا جو بھی کہندے نے سچ کہندے نے۔ اب بتائیں نا کہ یہ کردار کی بات، یہ کردار کی بات تھی۔ اور ایک طرف لارڈ ماؤنٹ کی جو معاشقے، دوسری طرف کے بڑوں کی بیویوں کے ساتھ ان کی بہن لوگوں سے نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی تھی۔ اب ان کو کس نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح جس بات پہ عزم مصمم کر لیتے تھے تو قرآن کی اس آیت کی تصویر بن جاتے تھے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا ارادہ کر لو اللہ پر اس پر بھروسہ کرو اور ڈٹ جاؤ، حق بات کہو اور ڈٹ جاؤ۔ تو حالانکہ بیچ میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ ورگلاتے تھے، لوگ غلط کمنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنازہ انہوں نے پڑھایا، پوچھو کیسے؟ اب بیچ میں خواب ہیں، اللہ جانے خواب کیا ہے کیا نہیں، لیکن ایک اتنے بڑے عالم کا پیار سے جنازہ پڑھانا اور خوبصورت ان کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اور ہمارے ایک اور دوست ہیں جو بھی فوت ہو گئے، عبد المجید اخوان صاحب، 3 مہینے پہلے، وہ بتایا کرتے تھے کہ بستر مرگ پر ظہر کی نماز پڑھی انہوں نے بیٹھ کر، تو اور لاغری آ گئی، تو آپ نے اپنے ملازم کو کہا کہ ذرا سیدھا کر دو، مجھے ایسے کر دو تاکہ میں اشارے سے عصر کی نماز پڑھوں۔ اشارے سے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اب یہ اشارے سے عصر کی نماز بابو آدمی تو نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے تو دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی باتیں دیکھیں، ان کی تقاریر دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، میں کئی نوٹ بھی کر کے لایا ہوں، کہیں گے تو میں بتاؤں گا بھی۔ جی ناظرین، آپ بہت ہی ایمان افروز گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی، اور خصوصاً جو ہمارے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں،
ان کے واقعات بتائے اور یہ بتایا اور یہ ثابت ہوا کہ قائدین رحمۃ اللہ نے اپنی کردار سازی جو ہے وہ قرآن کی روشنی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور اقبال کے اشعار کی روشنی میں کردار سازی ان کی ہوئی تھی. اسی وجہ سے وہ ڈگمگائے نہیں، اسی وجہ سے آج ہم پاکستان میں موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اوورآل جتنی گفتگو کی ہے اس میں مزید اضافہ کر کے اس کو وائنڈ اپ جو ہے وہ دیکھیں جی. قائد اعظم پہ بات چل رہی ہے تو قائد اعظم کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکولر تھے، اور سیکولر کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں وہ یہ کہ خدا سے دور. جو خدا کے ساتھ ہی ہوگا وہ سیکولر تو نہیں ہوگا. تو خدا سے کیسے دور تھے میں آپ کو انہی کی گفتگو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے. ایک تو یہ کہ مرتے وقت کسی کا جو دم نکلنے کا پروسیس ہوتا ہے نا، جو آخری ایام ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے. ہاں جی، ایمان والے تھے. اور قرآن کی تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس نے اپنی پوری زندگی اطمینان سے گزاری ہو. ہاں جی، وہ آخر میں بھی اطمینان سے ہی چلا جاتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، تم ان سے راضی وہ آپ سے راضی. تو یہ کیفیت اقبال کے آخری دنوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ کیفیت ہوتی. کیسے میں آپ کو بتاؤں. ان کا ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، اور ہوا سماکم المسلمین، کسی فرقے سے تعلق نہیں. اس قبیل کے آدمی تھے. مولانا مودودی صاحب کو انہوں نے خود کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان بننے کے بعد کہ ریڈیو پاکستان میں آیا کریں، آپ لوگوں کو تذکیر کیا کریں. اب یہ کوئی دیریا بولے گا ایسے، یا کوئی نان مسلم، نان بلیور، یا کوئی شرارتی شخص ویسے بولے گا. جس کے دل میں اللہ کا پیار ہوگا وہی بولے گا. آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ عین اسلام ہے. کہاں سے لائے؟ اور آپ کا دوسرا کال میں لکھ کے لائے ہوں اس لیے 1945 پیام عید میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کا ہماگیر ضابطۂ حیات ہے. ہیں جی، آگے آپ چلیں تو آپ فرماتے ہیں پیام عید پر اگین، خدا جن لوگوں کو سے محبت کرتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائش کرتا ہے. یہ بات کہاں سے لی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں سے لی. اب آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں شاہی دربار سبی میں خطاب کرتے ہوئے 1947 میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے. یہ عام بندہ بات کرتا ہے ایسی، اور بار بار کرتا ہے بات. ہیں جی، اور پھر فرمایا، اور یہ بات کہاں سے آئی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ آئی لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، میرے محبوب کی بات پر بات بلند نہ کرنا. اور یہ بات کہاں سے لی قائد محترم نے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار آتا ہے. جی، اور کہاں سے لی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر فرمایا اسلامیہ کالج میں خطاب کیا 1948 میں، آپ نے فرمایا اسلام ہماری زندگی اور وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے. آپ نے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمائیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہیں جی، آگے چلیں تو وہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، میں نوٹ بھی کر کے لایا. ٹی بی کا مرض تھا، کمزوری شدید تھی، ڈاکٹر بولنے نہیں دیتے تھے چونکہ تھوڑی بات بولنے کے بعد تھوڑا سا ان کو کمزوری لاحق ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے بار بار بولنے کی کوشش کی تو ان کے معالجین نے یہ کہا کہ اچھا قائد آپ بات کر لیں. ہیں جی، پتہ نہیں ہے کیا ہو، آپ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں. اب وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو لکھی ہوئی سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے جی، اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اسے اکیلا نہیں کر سکتا تھا. یہ ہمبلنس ہے جی، اکڑ نہیں ہے، نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. یہ کیا فرمایا؟ 27ویں شب کو نازل ہوا، اللہ کا تحفہ ہے جی. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمان پوری زمین کی بادشاہت حاصل کریں. کہاں سے لیا یہ آئیڈیا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تم ہی غلبہ پاؤ گے، ان کے ذہن میں تھا. اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہوگی جو لپیٹ کر میرے رب نے مجھے دکھا دیے. یعنی کہ یہ حدیث تک آپ کے ذہن میں موجود تھی.
تو آپ ان کی واحد تمنا پڑھ لیں. ہاں یہ واحد تمنا یہ تھی کہ وہ بھی میں لے کے آیا ہوں کہ آپ نے کی واحد تمنا، اور آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے ایک اجلاس میں جو کہ 1939 کو ہوا تھا، ہاں ٹھیک ہے جی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں نے دنیا کو بہت دیکھا، شہرت اور عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے، اب میری زندگی کی واحد تمنا ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح محمد علی جناح نے اسلام کی خیانت اور غداری نہیں کی واہ واہ اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا. واہ واہ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے اس کی داد کا طلبگار نہیں ہوں. اور نیک لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن بھی ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ چاہیے نہ بدلہ چاہیے. آپ نے مزید فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، میرا اپنا ایمان، میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ محمد علی جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا ہے. جناح تم مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد اور حمایت کا فرض بجا لائے ہو. میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں علم اسلام کو سربلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے. کیا بات ہے. اب اس کے بعد آپ ان کی شخصیت میں اور کیا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے میری بھی روح تازہ کر دی. ناظرین، آپ نے آج گفتگو سنی کردار سازی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے، اور ایک مجسم سراپا کردار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی آخری باتیں سنی.